مجاہد الاسلام صاحب انڈیا بنگال سے آپ سوال کرتے ہیں، حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں امام صاحب کو خطبہ عربی زبان میں دینا ضروری ہے یا مادری زبان میں بھی خطبہ دے سکتا ہے؟ جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے عربی زبان ضروری ہے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں جمعہ کا خطبہ دینا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس پر مفصل اور مدلل بحث ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب نماز اہل سنت والجماعت میں فرمائی ہے۔ میں نماز اہل سنت والجماعت ساتھ لایا ہوں۔ نماز اہل سنت والجماعت میں استاذ محترم نے صفحہ نمبر 132 پر یہ بحث ارشاد فرمائی ہے۔ میں چیدہ اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ استاذ محترم لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عربی زبان میں خطبہ جمعہ پر مواظبت اور ہمیشگی ثابت ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں عجمی لوگ بھی موجود ہوتے تھے جن کو دین کی تبلیغ کی ضرورت بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی خطبہ پر اکتفا فرمایا۔ اسی طرح حضرات خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ادوار میں اسلام جب جزیرہ عرب سے نکل کر دیگر عجم علاقوں میں پھیلا، لوگ عربی زبان سے ناآشنا تھے، لیکن خطبہ جمعہ عربی ہی میں پڑھا گیا۔ عربی خطبہ پر امت مسلمہ کا توارث اور تعامل واضح دلیل ہے کہ خطبہ صرف عربی زبان ہی میں ہونا چاہیے۔ استاذ محترم اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ دین اسلام عرب میں بھی رہا، عجم میں بھی پھیلا۔ عجم میں جب دین اسلام گیا، وہاں جمعہ منعقد ہوتا تھا تو خطبہ جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہی دیا کرتے تھے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ عربی زبان میں خطبہ دینا ضروری ہے، ورنہ عربی کے علاوہ دیگر زبانیں جو عربی نہ جانتے تھے ان کی سہولت کے لیے ایک بار تو خطبہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دیا جاتا، اور پوری امت کا ابھی تک عربی خطبہ پر منعقد ہوتے چلے آنا اور اس پر قائم ہوتے چلے آنا دلیل ہے کہ خطبہ عربی زبان میں ہی دینا ضروری ہے۔ اس پر استاذ محترم نے ایک اور بات لکھی ہے کہ امت کے اکابر فقہا اور اکابر علماء ان کی تصریحات بھی اس پر موجود ہیں کہ خطبہ عربی زبان میں ہی دیا جائے۔ استاذ محترم امام یحییٰ بن شرف النووی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بِالْعَرَبِيَّةِ، جمعہ کا خطبہ عربی زبان میں ہونا لازمی ہے۔ امام ابو القاسم عبد الکریم بن محمد رافعی کے حوالے سے لکھتے ہیں، وَهَلْ يُشْتَرَطُ أَن تَكُونَ الْخُطْبَةُ كُلُّهَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَجْهَانِ وَالصَّحِيحُ اشْتِرَاطُهُ، کیا سارے خطبہ کا عربی زبان میں ہونا شرط ہے؟ اس کی دو وجہ ہیں، صحیح یہ ہے کہ عربی زبان میں ہونا شرط ہے۔ شیخ الاسلام ابو یحییٰ زکریا الانصاری فرماتے ہیں، من شروطها ما سبق وهو كونها بالعربیہ، جمعہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے جو پیچھے مذکور ہوئی کہ خطبہ عربی زبان میں ہو۔ اسی طرح امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے لکھتے ہیں، خطبہ کا عربی زبان میں ہونا یہ شرط ہے کیونکہ مسلمانوں کا مشرق مغرب میں ہمیشہ کا عمل یہی رہا ہے، باوجود کہ بہت سارے ممالک میں ان کے مخاطب عجمی لوگ تھے۔ نمبر 5، عمدۃ المتاخرین علامہ ابو الحسنات عبد الحی لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ولا شک فی ان الخطبۃ بغیر العربیۃ خلاف السنہ المتوارثہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ فیکون مکروہا تحریما، اس بات میں شک نہیں کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ دینا اس سنت کے خلاف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے متواتر چلی آ رہی ہے، لہٰذا غیر عربی زبان میں خطبہ دینا مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو یہ مکمل بحث آپ پڑھ لیجئے صفحہ نمبر 132 اور 133 پر استاذ محترم کی کتاب میں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی سمجھ لی جائے، عموماً خطبہ جو عربی دیا جاتا ہے وہ عموماً ایک ہوتا ہے، تو اس خطبہ کے الفاظ کے معنی کو سیکھا جائے، نہ یہ کہ خطبہ کو عربی کے بجائے مادری زبان میں دیا جائے، وگرنہ کل کلاں لوگ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہم نماز کے الفاظ کو اپنی مادری زبان میں ادا کرتے ہیں، تو ان کے لیے پھر مسئلہ بنے گا۔ ان کو بھی یہی کہا جائے گا
کہ نماز کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہ پڑھیں، بلکہ آپ عربی سیکھیں اور عربی سیکھ کر عربی ہی میں پڑھیں۔ تو آپ کے سوال کا جواب اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دینا جائز نہیں ہے، عربی ہی میں دینا چاہیے۔ اس پر پوری امت مسلمہ کا عمل چلا آ رہا ہے، اور امت کے فقہاء اور اکابرین کا اس کے پر تصریح ان کی موجود ہے، لہذا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دینا چاہیے۔